صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمنت بالله صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے نماز کا دوسری پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم میں سے ایک آیت اور 2 حدیث پاک کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. آج جو میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ دلی جو ہے دکھ کی وجہ سے اور غمگین آنکھوں کی وجہ سے آپ کے سامنے آج جو بات کروں گا. آپ تمام حضرات جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ آج تقریباً 21-22 دن ہو چکے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل نے بمباری کی ہے، اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 6000 اس سے زیادہ، اور اس میں کم از کم 2000 سے زیادہ چھوٹے بچے بھی شامل ہیں. اور یہ آج سے نہیں، کئی سالوں سے یہ ایسے بمباری کر کے فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، قرآن کریم اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، لیکن چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ یہ سرزمین فلسطین یہ کتنی مقدس اور مبارک جگہ ہے. اور دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں بعض سادہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اگر پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے تو کیا حرج ہے. اس کے متعلق کی تھوڑی سی بات کروں گا، اور پھر ہماری ذمہ داری کیا ہوگی. انشاءاللہ ان 3 چیزوں پر بات ہوگی. پہلے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلسطین جو ہے، یا اسی طرح اردن ہے، لبنان ہے، دمشق ہے، شام ہے، یا موجودہ اسرائیل ہے. یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر اسے بلاد شام کہا جاتا، یعنی یہ سارے کا سارا علاقہ شام تھا. اور اگر کوئی مکہ سے شام کا سفر کرتا اور ان جگہوں کے اندر کسی جگہ جانا ہوتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں ملک شام جا رہا ہوں. اس طرح اگر وہاں سے کوئی آدمی آتا اس علاقے سے مکہ کے اندر تو وہ کہتے کہ یہ شام سے آیا ہے، اس کا باسی ہے، اس کا رہنے والا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر یہ سارے کا سارا شام ہی. آج شام جو ہے وہ دمشق کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کا دارالخلافہ دمشق ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر یہ سارے کا سارا ایک ہی علاقہ تھا، ایک ہی ملک. تو قرآن کریم نے اس مقدس، یعنی یہ وہ سرزمین مقدس ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سرزمین پر اللہ کے پیغامات آئے، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے پیغمبروں کی رسالتوں کا یہ مرکز، منبع اور اسی طرح یہ مرکز رہا ہے. اور اسی طرح اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہزاروں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کی قدموں کو چوما ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اس سرزمین نے پالا ہے. اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کی ابتدا بھی یہاں سے ہوتی ہے اور انتہا بھی یہاں سے ہوتی ہے. تو گویا کہ عام لفظوں کے اندر یہ کہہ دیں تو یہ معنی اس کا بے جا نہیں ہے،
کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے، اور اس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مبارک زمین کہا ہے، برکتوں والی زمین کہا، تو یہ وہ سرزمین ہے۔ تو قرآن کریم سورۃ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین کے اندر جو ہے لوگ ان کو کمزور سمجھتے تھے۔ کس کا؟ مشارق الارض و مغاربها التي، اس زمین کا، اس زمین یعنی مشرق اور مغرب کی زمین کا، بارکنا فیہا، جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس پر فرعون نے کتنے ظلم و ستم کیے، یہ اسی کی طرف اشارہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی ہے تو اس جو ہے سرزمین کا ان کو مالک بنایا، وارث بنایا، اور فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ تمہارے رب کی بھلی بات پوری ہوئی بنی اسرائیل کے حق میں۔ کس لیے؟ بِمَا صَبَرُوا، ان کے انہوں نے صبر کیا، اور وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مل کے میٹ کر دیا تھا اس کی قوم کو جو ان کے اوپر بناؤ چڑھاؤ کرتی تھی، جو ان پر ظلم و ستم کرتی تھی۔ تو بہرحال یہاں بارکنا سے مراد ہوئی اہل شام ہے، شام کا ملک ہے جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کا ہمیں تعارف کروایا۔ اور اگلی آیت قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، جسے سورۃ اسریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی راتوں رات، یعنی رات کا چھوٹا سا حصہ، پوری رات نہیں۔ ایک تو اللہ کی ذات پاک ہے کس سے؟ کفر و شرک سے۔ تو رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو کہاں سے لے گئے؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف سے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ آپ کا بیت اللہ حتیم سے شروع ہوا ہے۔ جو حضرات حج عمرہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے ساتھ چھوٹی سی جگہ ہے جس کی تعمیر نہیں ہوئی، اسے حتیم کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسی طرح یہ چلتی آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حتیم سے سفر شروع ہوا، کیونکہ یہ حتیم بھی ہمارے لیے سمجھ لے کہ بیت اللہ کا اندرونہ حصہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ بیت اللہ کا دروازہ تو بادشاہ لوگوں کے لیے کھولتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر کرم فرمایا کہ یہ جگہ چھوڑ دیا تاکہ عام بندے اس میں آ جائیں، تو گویا کہ وہ بیت اللہ کے اندر ہی داخل ہو گئے۔ تو یاد رکھیں یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ کو مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین کا جو علاقہ ہے وہاں پر آپ کو لے جایا گیا۔ اور یاد رکھیں قرآن نے کہا یہ بڑی مقدس جگہ ہے، بیت اللہ بھی، بیت المقدس بھی، تو یہ بڑی احترام والی جگہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم اپنے بندے کو کیوں لے گئے؟ کہ الذی بارکنا حولہ، تاکہ ہم ارد گرد جہاں برکات ہیں وہ اپنے بندے کو دکھائیں، لنریہ من آیاتنا، ہماری جو برکتیں اس ملک کے اندر دائیں بائیں ارد گرد ہیں وہ ہم اپنے بندے کو دکھانا چاہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہاں پر بلایا کہ میرے محبوب اپنی آنکھوں سے دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خیر و برکت رکھی ہے، کتنی رحمتیں و برکات رکھی ہیں، پھر آپ جا کر اپنی امت کو بتائیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلا ہوا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اگرچہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو بہرحال یہ وہ سرزمین مقدس ہے، یہ وہ ایسی محترم جگہ ہے، یہ ایسی جو ہے مقدس جگہ ہے جہاں ایک ایسی عبادت ہوئی ہے اس سرزمین پر جو اس سرزمین پر نہ اس سے پہلے ہوئی ہے نہ قیامت تک دوبارہ ہوگی۔ اور یاد رکھیں مکہ اور مدینہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
لیکن یہ عبادت وہاں پر بھی نہیں ہوئی۔ وہ عبادت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے گئے ہیں معراج کے لیے، تو وہاں پر آپ کو لے جایا گیا مسجد اقصیٰ کے اندر، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تھے وہ وہاں کے وہیں تھے۔ وہاں صرف انبیاء علیہ السلام کی انٹری تھی، غیر انبیاء وہاں نہیں تھی، سوائے حضرت جبرائیل کے، کہ وہ تو فرشتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر آئے، اللہ کے حکم سے آئے ہیں آپ کو لے جانے کے لیے سفر میں۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی غیر آدمی نبی کے علاوہ وہاں نہیں تھا، سوا صرف نبی۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ آ رہی ہے، ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ آج جو قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی کہتے ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو آپ نبی سمجھتے ہیں تو بتائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ گئے ہیں اور مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو 2 مرتبہ نماز پڑھائی، تو اگر آپ کا نبی تو وہاں کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے سب سے بڑے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے کہ ان کا جو مذہب ہے وہ بھی جھوٹا ہے، ان کا جو نبی ہے وہ بھی جھوٹا ہے، مرتد آدمی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر 2 مرتبہ نماز پڑھائی۔ مولا لکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس بات کو کہ پہلی جو آپ نے نماز پڑھائی ہے نمازی خصوصی ہے، اس کو نمازی خصوصی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ چلے گئے، جب آپ واپس آئے پھر انبیاء علیہ السلام کو آپ نے نماز پڑھائی، تو یہ نماز الوداعی ہے، جسے ہم کسی آدمی کو جو رشتہ دار آتا ہے یا کوئی آدمی مسافر آتا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں بھائی اب آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں، اب آپ تشریف لے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری مرتبہ نماز پڑھائی ہے یہ الوداعی نماز ہے۔ اور اس کے بعد جو انبیاء علیہ السلام جہاں جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے، جو قبور سے آئے تھے وہ واپس قبروں کے اندر چلے گئے، جیسے جو آسمان سے آئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئے تھے تو وہ وہاں پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے تھے تو آپ واپس مکہ میں چلے گئے۔ تو یہ وہ واحد عبادت ہے جو اس سرزمین کے اندر ہوئی ہے، نہ مکے میں ہوئی ہے، نہ مدینے میں ہوئی ہے، اور نہ قیامت تک ہوگی دوبارہ۔ تو لہذا قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مقدس، یہ محترم جگہ ہے جسے سرزمین فلسطین بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سرزمین فلسطین اتنی مبارک اور محترم جگہ۔ اب قرآن کریم کی تیسری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیتیں فرمائی ہیں اور تینوں کے اندر قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا والتین، قسم ہے زیتون، انجیل کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور پہاڑ سینین کی، یعنی مصر کا جو پہاڑ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلام ہوتے تھے نبوت عطا فرمائی، وہذا البلد الامین، اور اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ اور مکہ دونوں مراد ہیں، دونوں شہر مراد ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، بیت اللحم، یہ بیت المقدس ہی کے پاس ہے یہ جگہ، فلسطین کے اندر ہی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو قرآن کریم نے وہ واقعہ سورۃ مریم کے اندر کھینچا ہے، اور اس سورت کا نام ہی سورۃ مریم ہے کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے مریم۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اونٹ ماری، حمل سے ہو گئی، اور جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جعل، کہ اے مریم قد جعل ربک تحتک سریا، کہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہم نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، اور آگے فرمایا کہ جب آپ کو کھانے کی ضرورت ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے، اس کے تنے کو پکڑیں، اس کو زور سے ہلانا ہے، اس کو ہلانا ہے، اور یہاں سے ہم تر و تازہ کھجوریں آپ کے لیے دیں گے۔ اور پھر فرمایا فَقُولِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم کھانا کھانا ہے تو اس تنے کو ہلانا ہے، تر و تازہ کھجوریں ہم دیں گے، پانی نیچے دیکھیں، پانی کا چشمہ ہم نے آپ کے لیے جاری کر دیا ہے، اور جب پریشان ہو تو اپنے بیٹے کے دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، وَقَرِّي عَيْنًا، اپنے بیٹے کو دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اولاد کا جو اسباب ہے وہ میاں بیوی کے ملنے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے
حضرت مریم کو بیٹا دے رہے ہیں، اور میں آپ پہلے بھی کنواری تھی، بیٹے کے بعد بھی آپ کنواری رہے گی، لہذا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی کے لیے یہ بیٹا دیا ہے، اپنی نشانی بنانا ہے لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ وہ جگہ ہے، قرآن کریم نے کہا والتین والزیتون، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس جگہ پر پیدائش ہوئی ہے وہاں پر زیتون کا درخت تھا اور انجیر یہ پھل ہے جنت کا۔ تو فرمایا کہ وہ مقدس جگہ ہے، بیت الحم فلسطین اور بیت المقدس ہے، اور آگے فرمایا وطور سینین، یہ وہ مقدس مقام ہے جو مصر کا پہاڑ ہے طور سینین، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اور تیسری فرمایا وہذا البلد الامین، یہ وہ شہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مدینہ دونوں شہری مراد ہے کہ امن والے شہر ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مقامات کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ تینوں مقام مقدس بھی ہیں، محترم بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، کہ اس لیے کہ بیت المقدس یہ بھی ہمارے لیے اعلیٰ ہے، اور اسی طرح بیت اللہ بھی ہمارے لیے اعلیٰ ہے، مدینہ بھی ہمارے لیے اعلیٰ ہے۔ اور یاد رکھیں فرمایا جو آدمی مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا ہے اس پاک میں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب دے گا، جو بیت المقدس میں پڑھتا ہے اس کو بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو آدمی جو ہے بیت اللہ میں پڑھے گا اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ تینوں انبیاء کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ تینوں جگہ مسلمانوں تمہارے لیے مقدس ہے، مطہر ہے، محترم، اور ان کے ساتھ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انبیاء کے اندر فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نجات دی اس کو اور لوط علیہ السلام کو کس جگہ کی طرف، اس میں جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے۔ تو وَنَجَّيْنَاهُ سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کے اندر بھیجا ہے جسے ہم فلسطین کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں۔ اور آپ علماء سے سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام سارہ تھا، ایک کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے دیے، حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر دیکھیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 انبیاء پیدا فرمائے، اور یہاں سرزمین جس کو اللہ کہہ رہا ہے بارکنا فیہا للعالمین، یہ وہ مقدس اور مطہر اور قابل احترام جگہ ہے جو ہم نے لوگوں کے لیے، جہان والوں کے لیے اس میں برکت رکھی ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اندر ان کے بیٹے بھی نبی بنے ہیں، ان کا نام یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آگے نبی بنے جن کا نام یوسف علیہ السلام ہے۔ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے رہتے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اسحاق علیہ السلام کے یہ پوتے ہیں یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کے اندر نبی در نبی، باپ بیٹا پوتا نبی، اور 70,000 انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی ہوئے جو تمام نبیوں کے امام ہیں، سید الانبیاء، یعنی تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ وہ برکت جگہ ہے جہاں تک اللہ کے ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہ السلام اس زمین کے اندر آئے۔ اور اس طرح قرآن کریم نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، وہ تیز چلتی تھی ان کے حکم سے ایسی زمین کی طرح بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھی۔ مراد سے وہی فلسطین اور شام کا علاقہ مراد ہے۔ فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کی خبر رکھتے۔ اور پھر قرآن پاک نے سورۃ سبا کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے اس بستی یعنی قوم سبا کی بستی مراد ہے، اور اس بستی کے درمیان یعنی شام اور فلسطین کی جو برکتوں والی بستی ہے اس کے درمیان ہم نے ایسی بستی کو آباد کیا تھا جو دور سے نظر آتی تھی،
اور ہم نے ان کے لیے منزلیں مقرر کر دی تھی آنے جانے والوں کے لیے. سیروا فیہا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ داخل ہو جائیں ان میں راتوں میں اور دن میں عمل کے ساتھ. یہ بھی وہ برکت جگہ وہی شام فلسطین ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو میں نے آج خطبے کے اندر پڑھی تھی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مانوس کر دیا تھا سفر میں موسم سرما اور گرما. تو مکے والے سال کے اندر 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف. تو اس آیت کے اندر وہی مراد ہے کہ یہ شام ایسا مقدس علاقہ ہے جہاں اللہ کے ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور یہ بڑی مقدس جگہ ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کروں کہ کل قیامت کے دن ہم سب نے شام کے اندر فلسطین کے اندر اکٹھے ہونا ہے اللہ کے سامنے. بعض ساتھی کیا کہتے ہیں کہ میدان عرفات کے اندر، میدان عرفات کے اندر نہیں، فلسطین کے اندر، شام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا کرنا ہے جب قیامت کا دن ہوگا. تو یہ وہ علاقہ ہے، وہ سرزمین ہے. ایک تو میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیا کہ یہ فلسطین یہ ایسا برکت علاقہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا علاقہ ہے، ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہ السلام کی سرزمین کے اندر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی قرآن کریم کی آیات کے اندر اس کا تعارف کروایا ہے. تو میں نے صرف موقع کی مناسبت سے، وقت کی نزاکت کی وجہ سے چند آیات آپ کے سامنے رکھی. اب میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ آج ہمارے جو سادہ لوگ ہیں یا جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ فلسطین کو قبول کر لیں، تسلیم کر لیں. دیکھو جی، ہم نے انڈیا جو ہے وہ بھی تو ہمارا مسلم ملک ہے، ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے. دوسرے جتنے ممالک ہیں غیر مسلموں کو، ہم نے ان کو بھی تسلیم کیا ہوا. تو اس میں حرج کیا ہے؟ یاد رکھیں، جو بندہ اس تاریخ سے واقف نہیں ہے نا، وہ یہ بات کہہ سکتا ہے. جو اس تاریخ سے واقف ہو وہ کبھی نہیں کہہ سکتا. اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں ایک بات کہی، وہ بڑی غور طلب تھی. فرمایا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسرائیل کے بارے میں کہ یہ ایک ناجائز بچہ ہے. اگر ہم اپنی تاریخ کو دہرائیں گے تو یہ صاف بات نظر آ رہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اسرائیل کے بارے میں یہ ایک ناجائز بچہ ہے. اور دوسری بات فرمائی کہ اسرائیل جو ہے یہ اہل اسلام کے سینے کے اندر کھنجر چبھنے والی بات ہے. اور اس سے اگلی بات، جو حضرات جنہوں نے پاسپورٹ بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے پاسپورٹ پہ چیک کر لیں، اور جن کا نہیں بنا ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب پاسپورٹ بناتے ہیں اس پہ یہ بات واضح طور پر لکھی جاتی ہے کہ یہ آپ کا پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے اندر کارآمد ہے، اسرائیل کے اندر نہیں. اب ہم اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کی بھی وجہ دیکھیں بھائی، اس سرزمین کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر اسرائیلی نام کا کوئی ملک نہیں، اور یہ اسرائیل کی یہودی ہے. اور جرمن نے جب ان کو ڈنڈا پھیرا، ان کی پٹائی کی، ان کو قتل و عام کیا، اور یہ وہاں سے بھاگ کر ہمارے مسلمان عرب کے ممالک فلسطین کے اندر آ گئے، اور وہاں آ کر انہوں نے زمینوں کو خریدنا شروع کر دیا. یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو ملکیت والی زمین ملتی ہے، رینٹ اور کرائے پر بھی ملتی ہے، تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. تو انہوں نے ہمارے مسلمان ابو فلسطینیوں سے زمینیں خریدی، وہاں کالونیاں بنانے شروع کر دی، رہائش شروع کر دی. حتیٰ کہ وہ کرتے کرتے جب انہوں نے یعنی اسلحے کے طور پر بڑی طاقت بن گئی اور اپنے آپ کو انہوں نے طاقتور کہلانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ہمارا ملک ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی آدمی بیرون ملک سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے 1 کلہ چاہیے زمین کا، آپ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ رہنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وقت کے گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے. بتاؤ یہ غداری نہیں؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہی ہوا بھی آئی نہیں کہ مسلمانوں سے زمین خریدی ہے، وہاں پر رہنا شروع کر دیا ہے، اسلحہ بنایا ہے، اور طاقتور ہوا اور کہتا کہ میں ڈنڈے کے طور پر اپنا یہ ملک تسلیم کروانا چاہتا ہوں. اس لیے بھائی پوری عرب دنیا نے، عرب دنیا کی اکثریت نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. یہ بات اگر ہمارے سامنے آ جاتی تو کوئی آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہم اسرائیل کو کیوں نہیں تسلیم کرتے. اور دوسرے، یہ جو اسرائیل ہے یہ کئی سالوں سے مسلمان فلسطین پر حملہ کر رہا ہے، اور اس بار تو اس نے بہت زیادہ بلکہ اس قوانین کو بھی توڑا ہے کہ جنگ کے یہ اصول ہے
کہ سکولوں پر وہ حملہ نہیں کر سکتے، ہسپتالوں پر وہ حملہ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح جہاں لوگ پناہ گزین ہیں وہاں پر یہ حملہ نہیں کر سکتے، لیکن اس نے تمام رول اور تمام اصولوں کو توڑا ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اور ابھی پچھلے دور میں آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے اپنی فوج غزہ کے اندر بھیجی ہے۔ یہ غزہ وہ علاقہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ اس طرح وہاں پر بارڈر ہے اسکلان، یہ حافظ ابن حجر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے۔ تو بہرحال یہ وہ علاقہ ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ مسلمان، حالانکہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، اور وہاں کے فلسطین کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی ماؤں کو اللہ سلامت رکھے، جو نے اپنے بیٹوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا ہے۔ اور آپ کے یہ جیو نیوز کا اینکر ہے حامد میر، اس کا بھی ایک بیان میں نے سنا تھا۔ اس نے کہا تھا جب میں اسرائیل میں 3-4 سال پہلے گیا تھا تو کہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے کہ چچو ہمارے ساتھ آئیں، اپنا کیمرہ اٹھائیں، ہم اسرائیل پر پتھر ماریں گے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ اس میں جان بھی جا سکتی ہے، ہمیں پتہ ہے ہماری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن وہ اتنے بچے اتنے بہادر ہیں وہاں کے، تو بڑے بھی انشاءاللہ وہ وہاں بہادر ہوں گے، وہ وہاں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فلسطین، شام، یہ تمام مسلمانوں کی وراثت ہے میرے بھائی، تو لہٰذا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور دوسری بات یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی ہماری پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ ہمارے لیے جانا مشکل ہے کیونکہ ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں، اس کے قانون کے پابند ہیں، اور جب تک ہمیں گورنمنٹ اجازت نہیں دے ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ویزا لو، وہاں یہ کرو، کئی مشکلات اس کے اندر آتی ہیں۔ لیکن یہ تو ہم کام کر سکتے ہیں جتنی ہمارے اندر وسعت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر دینا چھوڑیں، مصلی بچھائیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، نفلی روزے رکھ کر ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو زخمی اللہ ان کو صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اور یاد رکھیں میں نے پہلے بیس کیا کہ 2000 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا ہے، اور یقین کریں آپ انٹرنیٹ پر بچوں کی تصویریں دیکھیں، ایک بچے کی تصویر دیکھی کہ اس کا صرف سارا درد نہیں ہے، اس کی ٹانگ نہیں ہے، اس کا بازو نہیں ہے، اتنا بے دردی سے، اور ان کی جو ہے زمینوں کو، ان کے مکانات کو، ان کی دکانوں کو، ان کی عمارات کو ایسا مریم میٹ کر دیا انہوں نے جیسے گویا کہ وہاں کوئی چیز تھی، اس طرح اس نے بمباری کی۔ اور اس طرح دوسرا کام ہمارا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بالکل بائیکاٹ کریں۔ اب آپ سوچیں کہ جی اگر ہم مثال کے طور پر 1.5 لیٹر کی بوتل آ رہی ہے 200 روپے کی یا 190 روپے کی، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے اس سے یہ ہوگا وہ کم از کم 2 گولیاں تو ضرور خریدے گا نا، اور وہ 2 گولی ہمارے فلسطینی مسلمان کے مرد عورت اور بچوں کے سینے کے اندر وہ مارے گا، تو کیا ہمارے دل کے اندر درد نہیں ہے؟ قرآن کا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، اور اس بات میں آتا ہے کہ مسلمان تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو بھائی اگر ان کے سینے کے اندر ہمارے پیسے کی وجہ سے اگر ان کے سینے کے اندر گولی چلی گئی تو کیا اللہ کے ہم نے جواب نہیں دیا؟ اللہ ہم سے پوچھیں گے نہیں؟ تو لہذا جتنا ہمارے پاس کے اندر ہے وہ ہم کریں گے، ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ اگرچہ ایک ہی چیز کا نام لیا جائے لیکن آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتے ہیں کہ اس کا بار کوڈ 729 ہے۔ یہ جتنی بھی پروڈکٹ ان کی ہوگی وہ ساری کی ساری آپ نے بند کرنی، چاہے وہ کوک کی شکل میں ہو، 7 اپ کی شکل میں ہو، یا لپٹن چائے کی شکل میں ہو، ایریا سرف کی شکل میں ہو، یا نیسلے پانی کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری ہم نے بند کرنی ہے۔ ان کی معیشت کو ہم نے جو ہے توڑنے کی کوشش کرنی ہے، جتنا ہمارے پاس کے اندر ہم اتنی بات کے مکلف ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں جتنی فرصت دی ہے وہ ہم اتنا ہی کریں گے۔ میرے پاس میں یہ تھا کہ آپ کو یہ بات پہنچانا ہے تاکہ میں اپنی قبر کو باقی نہ کروں، اللہ کے ہاں یہ جواب دے سکوں۔ اللہ میں گونگا نہیں رہا، میں نے آنکھیں نہیں بند کی، میں نے اپنی زبان کو بند نہیں کیا، میں نے اپنے دوستوں کو بات پہنچائی ہے، میں نے یہ ڈول بجایا ہے تاکہ میرے ساتھی اس بات کو سنیں اور آگے اس کو جو ہے اپنے دوسرے دوستوں تک پہنچے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنی آئیڈیز جو ہے وہ فلسطین کے حق کے اندر
ان کو جو ہے استعمال کریں، چاہے آپ فیس بک پہ ہیں، چاہے آپ ٹویٹر پہ ہیں، چاہے آپ میسنجر پہ ہیں، گوگل پہ ہیں، چاہے یوٹیوب پہ ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، جو بھی ہے اس کو آپ فلسطین کے حق کے اندر اس کو اجاگر کریں۔ اور اسی طرح آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے صرف مسلمانوں کو وہاں شہید نہیں کیا، بلکہ ان کی خوراک، ان کی میڈیسن، ان کا پانی، ہر چیز جو ہے بنتی ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ نے کم از کم 2 کروڑ کی امداد وہاں پر بھیجی ہے، اور بڑی مشکل سے وہاں پر پہنچی۔ تو آج ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے تھے، تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ بھی اپنے ساتھیوں سے اس بات کی اپیل کریں کہ فلسطین مسلمانوں کے لیے مالی امداد جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بھائی اس بات میں آتا ہے کہ اگر آپ ظالم کو اس کے ظلم سے نہیں روکیں گے تو یاد رکھنا کل آپ بھی اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ظالم سے ہم ان کی مدد کریں، اور یاد رکھیں کہ شام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اللہ ہمارے شام میں اور یمن میں ہماری برکت فرما۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، فرمایا اگر شام کے اندر فساد پھیل گیا تو پھر پوری دنیا سے اللہ خیر کو اٹھا لے گا۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بخاری شریف کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے دعا کی، اللہ اگر کوئی آدمی یہاں سے پتھر پھینکتا ہے وہ بیت المقدس اور فلسطین کے قریب پہنچتا ہے، یا اللہ مجھے وہاں تک اس کے قریب پہنچا دینا تاکہ میری قبر فلسطین اور بیت المقدس کے قریب ہو۔ تو یہ وہ مقدس جگہ ہے میرے بھائی، ہم سب جو ہے، اور اگر آج ہم ان کی مالی تعاون نہ کیا، ان کے لیے دعا نہ کی، تو کل ہم بھی اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات نہ سمجھے کہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر کھا پینے آسانی سے جو ہے پھر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اپنے آئیڈیز کو ان کے حمایت کے اندر استعمال بھی کرنا ہے، اور مالی تعاون بھی ان کے ساتھ ضرور کرنا ہے۔ اللہ